السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے انڈیا یا پاکستان کے ایک نواب اور رولز رائس، جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے، اس کا نواب صاحب کے حکم پر گلیوں سے کچرا اٹھانے کا واقعہ یقیناً ضرور سنا ہوگا۔ میں نے انڈیا اور پاکستان کے راجہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ کہانی کسی ایک راجہ کے بارے میں بیان نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بالکل اسی طرح کی کہانیاں کم و بیش برِ صغیر کے 10 راجہ اور مہاراجہ کے بارے میں مشہور ہیں۔ مثلاً مہاراجہ آف بھرت پور، مہاراجہ آف الوار، مہاراجہ آف پٹیالہ، نظام آف حیدرآباد، مہاراجہ آف میسور اور نواب آف بہاولپور نواب صادق خان وغیرہ۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی حقیقت سے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا، اور ہم ثبوتوں کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ کیا واقعی تاریخ میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا یا یہ محض من گڑت اور خود ساختہ کہانی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ قیام پاکستان سے قبل ایک راجہ جو اپنی ریاست میں انتہائی عالی شان و شوکت اور رتبے کے مالک تھے، ایک بار غیر ملکی دورے پر برطانیہ روانہ ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی گلیوں میں وہ ایک عام لباس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر اس وقت موجود دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی رولز رائس کے شو روم پر پڑتی ہے۔ نواب صاحب یا راجہ صاحب اسے خریدنے کی غرض سے اس شو روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر جا کر قیمت پوچھنے پر انہیں سیلز مین انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایسے جواب دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی عام سا آدمی ہے جو اتنی مہنگی گاڑی خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ نواب صاحب کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور وہ وہیں سے اس کمپنی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اپنے ملک میں واپسی پر وہ کئی رولز رائس گاڑیاں منگوا کر اسے اپنی ریاست کی گلیوں میں کوڑا اٹھانے کے کام پر لگا دیتے ہیں۔ ان گاڑیوں پر آگے کی طرف جھاڑو لگا دیے جاتے ہیں جو کہ تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا بھر میں رولز رائس کی پرائس گرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ یہ گاڑیاں تو فلاں ملک میں کوڑا اٹھانے کے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر رولز رائس کی آمدنی ایک دم گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کمپنی کے آفیشلز ایک ٹیلی گرام بھیج کر نواب صاحب سے معافی مانگتے ہیں اور 6 نئی مزید گاڑیاں تحفے میں بھیج دیتے ہیں، اور یوں نواب صاحب کے کہنے پر ان گاڑیوں کو کوڑا اٹھانے کے کام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی سننے میں یقیناً بہت دلچسپ لگتی ہے، مگر میری ریسرچ کے مطابق اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کی کئی کتابیں کھنگالنے کے بعد اور کئی آرٹیکلز پڑھنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں ملا جو اس واقعے کی سچائی کو ثابت کر سکے، اور سوشل میڈیا پر جو لوگ بھی اس کہانی کو بیان کرتے ہیں وہ اس کا تاریخی حوالہ بالکل نہیں دیتے۔ اس کہانی کو مختلف کتابوں میں مختلف مہاراجاؤں کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمنٹس میں ان کے ناموں پر بحث کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خود ساختہ کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً رولز رائس کمپنی ایسے کسی واقعے کو اپنے ریکارڈ میں نہیں رکھے گی تاکہ لوگوں کو اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی ایسا کرنے کا آئیڈیا نہ ملے، مگر تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک ہی واقعے کو مختلف راجاؤں اور نوابوں کے نام سے جوڑ کر بتانا یقیناً اس واقعے کے سچا ہونے پر کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ جس تصویر کو بنیاد بنا کر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے فرنٹ پر 2 جھاڑو موجود ہیں، جسے دیکھتے ہی شاید کوئی بھی شخص اس کہانی پر یقین کر لے گا، مگر در حقیقت یہ گاڑی رولز رائس ہے ہی نہیں، بلکہ 1933 سے 34 کی امریکن فورٹ ہے۔ اس تصویر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا یا پاکستان کی ہے جب راجہ صاحب نے اسے کوڑا اٹھانے پر لگایا تھا، مگر ذرا غور کریں کہ کیا اس تصویر کے بیک گراؤنڈ پر موجود لوگ اپنی ڈریسنگ سے انڈیا یا پاکستان کے لگتے ہیں؟ خاص طور پر وہ عورت جو سکرٹ پہنے ہوئے ہے، کیا پارٹیشن سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں لڑکیاں سکرٹ پہنا کرتی تھیں؟ یقیناً ہرگز نہیں، لہٰذا یہ تصویر وہاں کی ہے ہی نہیں۔ ایک اور اہم ثبوت کہ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہے، جبکہ پاکستان اور انڈیا میں گاڑیوں کے اسٹیئرنگ رائٹ سائڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے ان جھاڑوؤں سے متعلق کہ ان کو اس گاڑی کے آگے کیوں لگایا گیا تھا۔ دوستو، دراصل ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کی جھاڑوؤں کو اپنی گاڑیوں کے آگے لگانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ یورپ کے لوگ اپنی قیمتی گاڑیوں کے ٹائرز کو کسی نوکیلی یا پتریلی چیزوں سے بچانے کے لیے ان جھاڑوؤں کو لگایا کرتے تھے تاکہ یہ پتھر یا نوکیلی چیزیں اس جھاڑو میں پھنس کر ایک سائڈ پر ہو جائیں، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس تصویر سے وابستہ کہانی محض جھوٹ پر مبنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے راجہ ایسی قیمتی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا ایسا کوئی واقعہ رونما ہونا کوئی ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں اس کی حقیقت سے متعلق کوئی بھی تاریخی حوالہ یا ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اتھینٹک ریفرنس ہو تو مجھ سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔
مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔